السلام علیکم. ابن سینا انسٹیٹیوٹ آف لائف سائنسز شیخوپورہ میں آپ کو خوش آمدید. ایپیڈیمیولوجی کلاس میں ہمارا چیپٹر نمبر 9 تھا ویکسین. تو ویکسین کے کیا فائدے ہیں؟ اس کا میجر ایک ہی فائدہ ہے کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کے خلاف، جو معتدی بیماریاں ہوتی ہیں جو جانور کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں، اس کے خلاف قوت مدافعت جسم کے اندر پیدا کرنا تاکہ جب بیماری کا حملہ ہو اور جانور تب محفوظ ہو سکے. اب یہ ویکسین جو ہے، اس کی فیلئر یا اثر نہ کرنے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ، اگر ویکسین میں موجود اینٹیجن کی قسم یا مقدار مناسب نہ ہو یا حالات کی وجہ سے وہ ناکارہ ہو گئی ہے، مطلب ٹمپریچر وغیرہ مینٹین نہیں رہا، ایکسپائر ہو گئی ہے، تو ایسی ویکسین کرنے سے جانوروں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دوسرا، بعض اوقات ویکسین تو صحیح طور پر نہیں کیا جاتا، ویکسین کو طریقہ نہیں صحیح یا کم لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا. اور بعض اوقات ویکسین اور اس کے استعمال میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، لیکن جانور کا مدافعتی نظام کمزور ہونے کے باعث ویکسین اثر نہیں کرتی، ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ کیا جی، بیمار جانور یا وہ جانور جس میں جراثیم پہلے سے موجود ہو، تو ایسے جانوروں کو آپ ویکسین لگائیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ الٹا نقصان ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے نا کہ وہ جانور بیمار ہے تو یہ جراثیم حملہ آور ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کئی جگہ پر ویکسین کی جاتی ہے لیکن ہر جانور پر، تمام جانوروں پر یکساں اثر نہیں کرتی، اس کی کچھ وجوہات جیسا کہ ابھی ذکر کی ہیں تو وہ بیان کیے ہیں، مزید آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں. لیکن ایک قدرتی عمل ہے یہ، اگر ہم 70% جو ہے جانوروں میں یہ ویکسین سے قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے تو وبائی امراض کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. مختلف وجوہات کی بنیاد پر نہیں ہوتی، لیکن ویکسین 70% جانوروں کو رزلٹ آ گیا تو پھر کافی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے بیماری. اب اس کے علاوہ کیا ہے جناب، جانوروں اور مرغیوں میں ویکسینیشن اور کرم ادویات کے استعمال کا پروگرام جانوروں اور مرغیوں میں معتدی چوبدار امراض کے خلاف بیماری کے آنے سے قبل حفاظت کا ایک ضروری اہم قدم ہے. کہ مطلب یہ جو ویکسین ہے یہ تب کی جاتی ہے جب کوئی بیماری آنی ہو، یہ نہ ہو کہ آپ بیماری آ گئی تب آپ ویکسین کروا رہے ہیں، تو نہیں تو وہ فیلئر ہی ہوگا، اثر نہیں کرے گی. اب اس کے علاوہ کیا ہے، چند بنیادی اصول آپ ذہن نشین کر دیں کہ جب آپ نے ویکسین کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کچھ ضروری ہے. اب سب سے پہلے تو ویکسین کو آپ نے کرنا ہے، رکھنا ہے سنبھال کے، دھوپ، روشنی، موسمی اثرات سے محفوظ رکھیں گے، تھرمس میں رکھیں گے، مطلب اس کا ٹمپریچر مینٹین کرنا ہے. اور کیا ہے کہ جب آپ نے بعض پاؤڈر فارم ہوتی ہے تو اس میں آپ وقت ساتھ بھی ملتا ہے، دستیاب نہ ہو تو پھر صاف چشمے کا پانی یا پانی بوائل کر کے ٹھنڈا کر کے پھر استعمال، اس کے اندر ویکسین کے اندر ڈال کے استعمال کریں. ایسے ہی جب ویکسین تیار کریں تو فوری استعمال لانے میں وہ مقصد اس کا ہو، یہ نہ ہو کہ ویکسین تیار کی ہے لیکن تھوڑی استعمال کی ہے باقی رکھ دی، تو زیادہ عرصہ تک وہ نہیں رکھی جا سکتی. اس کے علاوہ وہی سورج کی روشنی وغیرہ سے، گرد و غبار سے محفوظ رکھیں. پھر وہی بات ہے کہ جس کا ٹمپریچر مینٹین کرنا ہے تو برف میں رکھیں. اس کے علاوہ جب سرنج میں آپ نے ڈالنا ٹیکا تو سرنج جو ہے یا نیڈل جو ہے وہ اسٹریلائز ہونی چاہیے، صاف ہونی چاہیے، جراثیم سے پاک ہونی چاہیے، نہیں تو پانی میں اچھی طرح بوائل کر کے جراثیم سے پاک کریں. ویکسین جیسا کہ ابھی پہلے ذکر بھی کیا، ہمیشہ تندرست جانور کو لگائیں. ویکسین کی تیاری کے لیے جو مینوفیکچرر لیبل اوپر لگا ہوتا ہے اس کی ہدایات کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور اسی ہدایات کے مطابق اس ویکسین کو سٹور کرنا ہے. جانور کے مالک کو ویکسین کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ اچھی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے یا اس کے نقصانات کیا ہیں، تاکہ اس کو اندازہ ہو، وہ مطمئن رہے. اس کے علاوہ کچھ جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ جی ویکسین کی ہے تو بخار ہو جاتا ہے جانور کو، یا جانور کی پیداواری صلاحیت چند روز کے لیے کم ہو جاتی ہے، تو مالک کو اعتماد میں لینا ہے، اس کو بتانا ہے اس کے بارے میں، تاکہ
پہ جو ہے وہ بات نہ کریں۔ اس کے علاوہ جو آخری ہے جناب وہ یہی ہے کہ آپ نے جب ویکسین کرنی ہے تو یہ دیکھ لینا کہ جانور کو پہلے کب ہوئی تھی بوسٹر ڈوز اس کا لگنا ہے، کب لگنا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، چیپٹر نمبر 9 ختم ہو گیا۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔